السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 35۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ میں سریا اور پرنسس اندرا کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف بڑھا۔ زخموں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ خیمے میں آتے ہی نڈھال سا ہو کر بستر پر لیٹ گیا اور سریا لنچ کی باسکٹ کھولنے لگی۔ دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور ابھی تک کسی نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ مجھے کھانے کے لیے صرف گرم گرم چائے کی ضرورت تھی۔ سریا ابھی پیرو کو بلانے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ وہ خود خیمے میں داخل ہوا اور بتانے لگا، صاحب بودی سو گیا ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ اتنی جلدی کیسے سو گیا، ابھی تو صرف 3 بجے تھے، مگر پیرو نے بتایا۔ چھولداری میں پہنچ کر وہ سر درد محسوس کرنے لگا تھا۔ سلطان علی نے سر درد کی 2 گولیاں کھلا دی اور وہ گولیاں کھاتے ہی سو گیا۔ شاید یہ بھی ذہنی تبدیلی کا کوئی اثر تھا، کیونکہ 13-14 سال کے عرصے میں بودی کو سر درد کی کبھی شکایت لاحق نہ ہوئی تھی۔ میں خونالود کپڑے بدل کر چائے کی پیالی پی رہا تھا کہ رانا صفدر دعاؤں کا چھوٹا سا باکس اٹھائے خیمے میں داخل ہوا اور میری طبیعت کا حال پوچھا۔ بودی کی ذہنی تبدیلی کی خوشی میں اگرچہ میں اپنے زخموں میں اٹھے والے ٹیسوں کو بھول گیا تھا، یا پھر اس خیال سے کہ ایک زبردست ببر شیر سے دست بدست مقابلے کے بعد کسی تکلیف کا اظہار شاید میری کمزوری اور بزدلی سمجھا جائے، میں اپنی تکلیف کو پی گیا اور شیر دل بننے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ مگر فرسٹ ایڈ کے باوجود میری اندرونی کیفیت ظاہری حالت سے مختلف تھی۔ زخموں میں بار بار ہول اٹھ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کندھے میں کسی نے انگارے بھر دیے ہوں۔ رانا صفدر نے فرسٹ ایڈ وقت ہی بھانپ لیا تھا کہ زخم گہرے ہیں اور بر وقت علاج نہ ہوا تو ان کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، اسی لیے شکار بھی ملتوی کر دیا تھا۔ جنگل میں وہی میرا معالج تھا، اسے صاف صاف بتا دیا کہ زخم جل رہے ہیں، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ رانا صفدر ایک پیشہ ور شکاری ہے۔ پیشہ ور شکاری کو مختلف خطرات کا سامنا رہتا ہے اور بعض اوقات درندوں کے مقابلے میں بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ جنگلوں میں نہ فوری طور پر طبی امداد میسر آتی ہے، نہ قرب و جوار میں کوئی ماہر ڈاکٹر ملتا ہے، اس لیے رانا کچھ مزید دعائیں بطور احتیاط ساتھ رکھتا تھا۔ یہ جان کر مجھے حیرت انگیز مسرت ہوئی کہ وہ شکار کے علاوہ تھوڑی بہت سرجری بھی جانتا ہے۔ پرنسس اندرا اور سریا دوسرے کمرے میں کھانا کھا رہی تھی۔ پیرو میرے پاس تھا جس نے چائے تیار کی اور مجھے کپڑے بدلنے میں مدد دی۔ اس سے اب ہوش آیا تھا کہ میں زخمی ہوں۔ رانا نے اسے ایک برتن میں گرم پانی لانے کے لیے کہا اور باکس کھول کر کچھ روئی، ایک چھوٹا سا نشتر، اس کے ساتھ سرنج اور 12 نمبر کی ایک سوئی دے کر ہدایت کی کہ یہ سب چیزیں کھولتے ہوئے پانی میں ابال کر لائے۔ مگر اسی اثنا میں سریا اپنے کمرے سے نکلی اور پیرو سے بولی، سٹوو یہیں اٹھا لاؤ، میں خود پانی گرم کروں گی۔ پیرو نے وہ اجلت حکم کی تعمیل کی اور پانی کا برتن سٹوو پر رکھ دیا گیا۔ پرنسس اندرا بھی وہیں آ گئی۔ رانا صفدر نے میری قمیض اتروا دی، پٹیاں کھول دی اور جب زخم کھلے سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ شیر کے پنجے نے کندھے کی کھال ہی نہیں بلکہ اس کے تیز ناخن گوشت میں بھی اتر گئے تھے، جن سے گہرے زخم آئے۔ درندے کے پنجے نوکیلے اور زہریلے ہوتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ کے وقت گرچہ رانا نے زخموں پر اسپرٹ استعمال کی تھی تاکہ شیر کے زہریلے ناخنوں کو اثر زائل ہو جائے، اس کے باوجود زخموں میں سوجن شروع ہو گئی تھی۔ بائیں بازو کے ساتھ گردن کی نسیں بھی اکڑتی جا رہی تھی اور رگوں میں کھچاؤ سے پورے جسم میں بل پڑ رہے تھے۔ پٹیاں کھلتے ہی تکلیف کا شدید احساس ہوا۔ رانا نے ابلی ہوئی گرم روئی سے میرے زخم دھوئے، بلکہ نے نشتر سے کھول کر گہرائی تک صاف کیا تاکہ درندے کے ناخنوں کا زہر پوری طرح خارج ہو جائے اور رد عمل نہ ہو۔ زخم دھلنے اور صاف ہونے سے اینٹھن کچھ کم ہوئی اور قدرے سکون محسوس ہوا۔ کندھے کے علاوہ کچھ خراشیں بازو پر بھی آئی تھی، انہیں بھی دھویا اور صاف کیا گیا۔ لیکن جب رانا نے زخموں اور خراشوں پر ٹکچر آیوڈین لگائی تو میں اپنی آہیں ضبط نہ کر سکا۔ پیرو نے جلدی سے مجھے تھام لیا۔ سریا اور پرنسس اندرا بھی تڑپ اٹھی، مگر رانا نے اپنا عمل جاری رکھا۔ آیوڈین خشک ہوئی تو زخموں اور خراشوں پر سیاہ رنگ کا ایک مرہم لگا کر جس کے لگاتے ہی ٹھنڈک سی پڑ گئی، ڈریسنگ کر دی گئی۔ ڈریسنگ سے فارغ ہو کر ایک پٹی سلنگ کے طور پر میری گردن میں آویزہ کر دی۔ زخمی بازو اس میں لٹکا دی۔ مجھے ہدایت کی کہ بازو سلنگ سے باہر نہ نکالوں۔ بازو کو پٹی میں اس لیے لٹکایا گیا تھا کہ ہلنے جلنے سے محفوظ رہے اور زخموں میں لرزش نہ ہو۔ بہرحال اس عمل سے میری حالت کچھ سنبھل گئی اور سوچا کہ کام ختم ہوا، مگر میں سرنج اور نیڈل کو بھول گیا جسے ابلتے ہوئے پانی میں گرم کیا گیا تھا۔ ڈریسنگ کے بعد رانا نے پتلی سی ٹیوب سے ایک چھوٹی سی سفید گولی نکالی، چمچے میں پانی بھرا اور گولی چمچے میں ڈال دی، پھر روئی اسپرٹ میں بھگو کر اسے آگ لگائی اور چمچہ اس کی آنچ پر رکھ دیا۔ 1 منٹ کے اندر چمچے کا پانی کھولنے لگا، سفید گولی پانی میں حل ہو گئی۔ اس نے وہ محلول سرنج میں بھرا اور بائیں بازو پر انجیکشن دیا۔ انجیکشن لگتے ہی میرے پورے جسم میں ایک پرکیف سی سنسنی دوڑ گئی اور میں ایک راحت بخش گرمی محسوس کرنے لگا۔ کیمپ میں شام کا اندھیرا اتر آیا تھا۔ رانا صفدر نے اپنا سامان سمیٹا، دواؤں کا باکس بند کر دیا اور سریا سے بولا، انہیں کھانے کی جگہ صرف یخنی دی جائے۔ پھر اس نے سلفا ڈیزائن اور انٹیسپیکٹی کچھ گولیں اس کے حوالے کر بتایا کہ ہر 3 گھنٹے بعد 2 گولیں گرم پانی یا چائے کے ساتھ کھلائی جائے۔ میرے بدن میں ایک کیف آور رو دوڑ رہی تھی اور زخموں کی تکلیف کا احساس تک نہ رہا تھا۔
مجھ سے کہنے لگا میرا خیال ہے کہ کل تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر بکس اٹھایا اور خیمے سے نکل گیا۔ شکاری کے ساتھ ساتھ میں ایک پرفیکٹ ڈاکٹر ثابت ہوا۔ اگر یہ دعائیں وہ ساتھ نہ لاتا تو یقیناً مجھے فوری طور کے لیے کسی شہر کی طرف بھاگنا پڑتا، کیونکہ میرے زخم معمولی نہیں تھے۔ سرہانے کی طرف 2-3 تکیاں رکھ کر مجھے بستر پر لٹا دیا گیا۔ مجھ پر ایک نشہ آور غنودگی طاری ہونے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے پرواز کر رہا ہوں۔ کھانا تو دوپہر کو بھی نہیں کھا سکا تھا۔ شام کو سریا نے ہرن کی یخنی کے 2 کپ پلائے کہ میں کہیں جسمانی کمزوری محسوس نہ کروں، لیکن ادھر میں نے کب خالی سے اس کے حوالے کی، ادھر نیند کے بے پناہ غلبے نے آ لیا، اور جب لیٹا تو یہ ہوش بھی نہ رہا کہ پروفیسر اسلم اور میرے دونوں ماموں کب میری خبر لینے آئے اور کب چلے گئے۔ نیند کی حالت میں بھی ذہن اٹھتا رہا اور اندیکھے مناظر سے گزرتا رہا۔ سوئے سوئے بڑا دلچسپ پراسرار الجھا سا خواب دیکھتا رہا، مگر وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ کئی خوابوں کے منظر آپس میں گڑ ہو رہے تھے، اور کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کون سا خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہر منظر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اڑتے ذہن کی رفتار بہت تیز تھی، یہی وجہ ہے بدلتے اور آپس میں گڑ ہوتے مناظر حافظے میں محفوظ نہ رہ سکے۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ پرنسس اندرا قریب بیٹھی ہے اور مجھے دلچسپی کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ بال بکھرے ہوئے، گال نکھرے ہوئے، موٹی آنکھیں بند، موٹی آنکھیں نیند کے خمار سے بھری ہوئی، اس خمار سے بھاری پوٹے آنکھ پر جھلے ہوئے، لمبی سفید گردن میں جس پر سرخی کی جھلکتی خوبصورت لاکٹ ڈھلکا ہوا، اور لالٹن کی مدھم روشنی میں ہیرے کی کنیاں چمکی ہوئی۔ نیند میں نہ جانے کیسے کیسے خواب، کیسے کیسے حیرت انگیز منظر دیکھتا رہا، مگر جاگا تو راجپوتانے کا مکمل حسن ایک نئے سپنے کی طرح میرے سامنے تھا۔ کلائی کی گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے اور جھینگروں کے شور کے درمیان دور کہیں سے گیدڑوں کی ہوا سنائی دے رہی تھی، مگر یہ کوئی خواب نہ تھا، بیداری تھی، کیونکہ اس لمحے میں حسن کی مورتی کو بولتے ہوئے سنا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سوال کا جواب دینے کے بجائے میں رات کے 2 بجے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ میرے پاس کیوں ہے۔ لگتا تھا اب یہ بھی سو کر اٹھی اور چپکے سے آ کر بیٹھ گئی ہے۔ مجھے اس کی موجودگی پر اعتراض نہیں تھا، صرف حیرت تھی۔ میں سویا تو غالباً 7-8 گھنٹے تھا، مگر جاگا تو یوں لگا جیسے صدیوں کے بعد آنکھ کھلی ہے، کیونکہ جاگتے ہی جو خوبصورت منظر دیکھا وہ کہیں صدیوں کے بعد ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ یہاں؟ وہ بتانے لگی، 1 بجے تک سریا آپ کے پاس جاگتی رہی، پھر وہ مجھے جگا کر خود سو گئی اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے آ گئی۔ ہم دونوں نے یہاں بیٹھنے اور جاگنے کا ٹائم بانٹ لیا تھا۔ یوں میرے کمرے میں اس کی موجودگی کا عقدہ کھلا۔ اب سریا تو دوسرے کمرے میں اپنے بستر پر سو رہی تھی اور وہ میرے پاس بیٹھی تھی اور میں بیدار ہو گیا تھا، اور یہ بیداری ان خوابوں سے زیادہ خوبصورت تھی جو میں سوئے سوئے دیکھتا رہا، جس میں ابھی تک سرور کی لہر سے چل رہی تھی۔ یہ اس انجیکشن کا اثر تھا جو رانا صفدر نے مجھے اس لیے دیا تھا کہ گہری نیند سو جاؤں، کیونکہ نیند میرے لیے ضروری تھی۔ میں واقعی بڑے مزے کی نیند سویا تھا، مگر اب رات کی تنہائی میں پرنسس اندرا کی قربت میرے لیے نیند سے زیادہ فراحت بخش تھی۔ میں نے شکریہ ادا کیا کہ وہ میری تیمارداری کے لیے جاگ رہی ہے۔ اس نے بتایا، رانا نے آپ کو مارفیا کا انجیکشن دیا تھا، بڑی گہری نیند سویا آپ۔ مجھے زندگی میں پہلی بار مارفیا کا ٹیکہ لگا تھا۔ اب پتہ چلا کہ نشہ و غنودگی کا سبب اور ذہن کے ساتھ ساتھ جسم کے مائل بہ پرواز ہونے کا احساس کیوں پیدا ہوا تھا۔ مارفیا کا نشہ نہ جانے کہاں کہاں اڑائے لیے پھرا۔ پرنسس اندرا نے ایک دلچسپ انکشاف کیا، جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ سوئے سے کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ ایک کیا بڑبڑا رہا تھا؟ بس 1-2 بار سریا کا نام لیا، 1-2 بار میرا نام لیا، اور کیا کہا تھا؟ کہا تو کچھ نہیں، صرف میرے اور سریا کا نام لیتے رہے۔ میں سمجھی شاید آپ کوئی سپنا دیکھ رہے ہیں، اور اس سپنے میں سریا بھی اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے قطعاً یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا کوئی سپنا دیکھا ہوا، البتہ دھنک کے کچھ رنگ سے نظروں میں ضرور اٹھتے رہے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے ایک رنگ سریا کا اور دوسرا اندرا کا ہو، اور اس لیے سوئے سوئے ان کے نام لیے ہوں۔ میں نے اندرا کا تاثر جاننے کی کوشش کی، آپ کو برا تو نہیں لگا ہوگا کہ نیند میں آپ کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ یہ پوچھے کتنا اچھا لگا، اس لیے تو بالکل پاس آ گئی تھی کہ شاید آپ کچھ بھی کہیں۔ میں سننا چاہتی تھی کہ سپنے میں اب مجھ سے کیا کہتے ہیں، مگر آپ نے کچھ نہیں کہا اور جاگ گئے۔ میں مسکرایا، میرا خیال ہے مجھے پھر سو جانا چاہیے تاکہ پھر سپنا دیکھوں، پھر سو سے آپ کا نام لوں اور کچھ کہوں اور آپ سن لیں کہ میں آپ کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ وہ بھی مسکرائی، چھوڑیے سپنے میں تو کچھ نہیں، اب آپ جھوٹ موٹ سو کر آپ کیا کہیں گے، میں کیا سنوں گی؟ جو کچھ آپ سننا چاہتی ہیں بتا دیجیے، وہی کہہ دوں گا۔ آپ خود کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ میں حیران سا رہ گیا کہ وہ اپنے بارے میں مجھ سے کیا سننا چاہتی ہے، مگر بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کہنا بھی چاہے تو کہہ نہیں سکتا، اور کچھ نہ کہنا کہنے سے بہتر ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے سونے کی ہلکی سی چین میں بندھی ہوئی سنہری گھڑی پر ٹائم دیکھا جو اس کی گوری کلائی پر زیور سے زیادہ بھری لگ رہی تھی، اور بولی، آپ 6 بجے دوا کھا کر سو گئے تھے
اور 8 گھنٹے سوئے رہے۔ آپ پہلے دوا کھا لیجئے۔ اس نے اٹھ کر تھرموس میں سے چائے ڈالی، پھر مجھے سہارا دے کر بٹھانے لگی اور جلدی سے دونوں تکیے بائیں پہلو میں رکھ دیے تاکہ مجھے اس پہلو کی تکلیف نہ ہو، مگر وہ تو اسی وقت ہو گئی جب مجھے سہارا دے کر بٹھا رہی تھی۔ میرا ایک بازو سلنگ میں تھا، اس نے دوسرا بازو پکڑ کر اٹھایا، مگر کندھا ہل گیا۔ بائیں جانب درد کی لہر دوڑی اور بے ساختہ ہلکی سی کراہ نکل گئی کیونکہ مارفیا کا اثر کم ہو گیا تھا۔ قدرت نے انسان کا طبی نظام ہی کچھ ایسا رکھا ہے کہ تکلیف جسم کے کسی حصے میں ہو، اس کا اظہار چہرے کی بدلی بگڑی کیفیت سے ہوتا ہے۔ چہرہ شناس لوگ تو نقوش اور خدوخال دیکھتے ہی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ پرنسی زندرا نے میری کراہ بھی سنی اور چہرے کی حالت بھی دیکھی، نہ جانے کیا کیفیت گزر گئی تھی۔ میرے چہرے پر وہ بے چین سی ہو کر بولی، میں جانتی ہوں آپ گھائل ہیں مگر کر کچھ نہیں سکتی۔ میں فوراً سنبھلا، آدھی رات کو آپ میرے لیے جاگ رہی ہیں، تکلیف اٹھا رہی ہیں اور کیا کریں گی؟ یہ تو آپ کی سیوا ہے، لیجیے دوا کھائیے۔ اس نے 2 گولے میری ہتھیلی پر رکھ دی اور میں نے منہ میں ڈالا اور چائے کے گرم گرم گھونٹ سے نگل لیا۔ کہتے ہیں مارفے کے بعد جو دوا استعمال کی جائے فوراً اثر انداز ہوتی ہے۔ گولیاں کھاتے ہی میرے کانوں کی لویں تک گرم ہو گئی۔ ابھی چائے کے 1-2 گھونٹ بھرے تھے کہ مان خیال آیا، اکیلے چائے پینا ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، پرنسی زندرا کو بھی ہم پیالہ کرنا چاہیے، آپ بھی چائے پیئے نا۔ اس نے عذر پیش کیا، میں کوئی بیمار تو نہیں، چائے صرف بیمار نہیں پیتے تندرست بھی پی لیتے ہیں۔ میں نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا، اب بے وقت جاگی ہیں، آنکھیں ابھی تک نیند سے بھری ہوئی ہیں، پپوٹے بھاری ہو رہے ہیں۔ گرم گرم چائے پیئیں گی تو نیند کا خمار دور ہو جائے گا، جسم کی تھکن دور ہو جائے گی۔ حالانکہ اپنی خوار اور لودہ آنکھوں اور بھاری پپوٹوں کے ساتھ زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ مسکرائی، آپ کی سیوا کے لیے تو جاگنا تو ہے، چائے پی لیتی ہوں۔ پھر دوسرے کپ میں چائے ڈالی اور کپ لے کر بالکل میرے پاؤں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً پیر سمیٹ لیے۔ وہ بولی، بیٹھنے دیجئے نا، اپنے چرنوں میں پیر کیوں سمیٹ رہی ہے؟ اچھا نہیں لگتا آپ کا پیروں میں بیٹھنا، مردوں کے پیر تو بڑے بھگوان ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پیر پکڑ کر پھر پھیلا دیے۔ وہ میری گھبراہٹ دیکھ کر کہنے لگی، آپ کو گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ آرام سے چائے پیئے۔ میرے پیروں کے ساتھ لگی وہ بھی چائے کی چسکے لینے لگی۔ ہندو عورت اس لحاظ سے ہر ملک اور قوم کی عورت سے بے مثل اور یگانہ ہوتی ہے کہ اپنے پتی یا پریمی کی بڑی سیوا کرتی اور اس کے چرنوں میں بیٹھنا خوش قسمتی سمجھتی ہے۔ قدیم زمانے ہی سے اسے مذہبی اور سماجی طور پر مرد کی خدمت یا پتی ورتا کا پابند کر دیا گیا ہے، جسے وہ اپنا جیون، اپنی آتما، اپنی قسمت بنا لیتی ہے۔ مگر میں اس بات پر حیران ہوا کہ اندرا ایک ریاست کی راجکماری اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود میرے پاؤں میں کیوں آ بیٹھی، حالانکہ میرے اس کے درمیان ایسا کوئی ناتا نہیں جسے اس سیوا کا جواز یا بہانہ سمجھا جائے۔ سوچا میں زخمی اور بیمار ہوں اور وہ تیماردار ہے، شاید میری دلجوئی کے لیے اسی بہانے اپنی خدمت گزاری کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کے جذبہ خدمت گزاری کو تیمارداری ہی قرار دے کر خاموش ہو گیا۔ وہ میرے سامنے صرف 1 گز کے فاصلے پر بیٹھی تھی اور اس نے یہ 1 گز کا فاصلہ بھی میرے پیروں کے ساتھ لگ کر مٹا دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مجھ سے دیکھ رہا تھا اور چائے کے ہر گھونٹ پر ہماری نگاہیں چھلک جاتی تھی۔ چائے گرم بھی تھی، خوش ذائقہ بھی، اور اب اس میں تیمارداری کی مٹھاس بھی شامل ہو گئی تھی۔ رات 2 بجے اس چائے نوشی کا مزہ کچھ انوکھا ہی تھا۔ اچانک مجھے ابو کا وہ خط یاد آ گیا جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا تھا، اور یہ لکھا تھا کہ کلارا ان کے لیے ہر صبح بیٹی تیار کرتی اور ان کے ساتھ مل کر پیتی ہے۔ وہ بیٹی کلارا آنٹی کی محبت کی علامت تھی، مگر میں اور پرنسس اندرا جو چائے پی رہے تھے وہ سوریا نے تیار کی تھی، جس میں اندرا نے اپنے خلوص کا نشہ گھول دیا تھا۔ ابو اور کلارا آنٹی کی یاد نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ پھر میں اپنے اور پرنسس اندرا کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہماری ملاقات بھی کچھ ایسی ہی تھی جیسے تقدیر نے پکڑ کر ہمیں ملا دیا ہو۔ اسی خیال میں گم تھا کہ اندرا نے مجھے چکا دیا۔ کیا سوچنے لگے، آپ بیٹی تیار کر لیتی ہیں؟ میرے اس بے تک کے سوال پر حیران ہوئی۔ آپ عادی ہیں بیٹی کے سفر میں؟ پھر تیار کر دیا کروں گی۔ مجھے خود اچنبھا سا ہوا کہ بیٹی کا ذکر کیوں چھیڑ بیٹھا۔ یہ بات اس سے پہلے بھی بتا چکا تھا کہ سفر میں بیٹی کا عادی ہوں، بھلا دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر یہ ذکر تو ابو اور کلارا آنٹی کے حوالے سے بالکل غیر ارادی یا غیر اختیاری طور پر ہوا تھا، جیسے پراسرار قدرت چاہتی ہو کہ پرنسس اندرا میرے لیے بیٹی تیار کیا کرے۔ مجھے ہوش آیا تو کہا، بھلا آپ کیوں تکلیف کریں گی؟ پیرو سویرے سویرے ہی چائے تیار کر دیتا ہے۔ اس نے بات بدل دی، اب طبیعت کیسی ہے؟ دوا سے کچھ فرق پڑا؟ آپ جیسی خوبصورت ایماندار پاس بیٹھی ہو، طبیعت تو آپ سے آپ اچھی ہو جاتی ہے۔ میں جانتا تھا اس بے تکلفی پر برا نہیں منائے گی۔ اس نے بھی خوش طبعی کا مظاہرہ کیا، کہ میرے پاس بیٹھنے سے آپ اچھے ہو جائیں گے۔ تیماردار کا برتاؤ
بیمار پر دعا سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ پھر آپ کہیں تو جیون بھر پاس بیٹھی رہوں۔ میں سمجھا شاید اس نے یہ بات میرا دل رکھنے کے لیے کہی اور بتانے لگا، جیون بھر کا ساتھ تو بہت لمبا ہوتا ہے، قسمت میں ہو تو ساتھ نبھتا ہے، ورنہ جیون کی ندیاں اپنا رخ بدلتی رہتی ہے۔ پانی نت ڈھلان کے رخ بہتا ہے، جیون کی ندیاں بھی اسی رخ بہے گی جدھر ڈھلان ہوگی۔ میں الجھن میں پڑ گیا، نہ جانے ڈھلان سے اس کی کیا مراد اور کیا مطلب ہے، اشارہ کدھر ہے، کیونکہ چشمے اور دریا تو ہموار سطح پر بھی بہتے ہیں۔ اس نے خود وضاحت کر دی، جس طرف حالات کا جھکاؤ ہوگا جیون کی ندیاں اسی طرح بہے گی، مگر حالات کسی کے بس میں نہیں ہوتے۔ آدمی کے حالات اس کے ہاتھ پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ میں ہاتھ کی ریکھاؤں پر یقین رکھتی ہوں۔ میں اس کو خوبصورت کومل سا ہاتھ پکڑ کر لکیریں دیکھنے لگا، نہ جانے آپ کے ہاتھ پر کس کی ریکھا ہوگی۔ اس نے ہاتھ چھڑایا نہیں، غور سے میری طرف دیکھا اور ایک نئی بات نکالی، یہ آپ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے آپ نے؟ پھر اور کیا کہوں؟ تم نہیں کہہ سکتے؟ ارے آپ ایک ریاست کی راجکماری ہیں، راجکماریوں کی شان اونچی ہوتی ہے، مان بڑے ہوتے ہیں۔ میں راجکماری اپنی ریاست میں ہوں، گلاب کا پھول جہاں بھی ہوگا گلاب کا پھول ہی کہلائے گا راجکماری۔ میرا نام اندرا ہے، راجکماری نہیں، جانتا ہوں۔ پھر نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ آپ کو میرا نام اچھا نہیں لگتا؟ بڑا خوبصورت نام ہے اندرا، بارش کی دیوی کی طرح زندگی بخش۔ پھر آئندہ آپ میرا نام لے یا مجھے تم کہہ کر بلایا کریں۔ آپ کہنے میں کیا برائی ہے؟ تم کہنے سے بے تکلفی پیدا ہوتی ہے، تعلق بڑھتا ہے۔ بہت اچھا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یا۔ میں فوراً رک گیا، مصرع ادھورا چھوڑ کے بولا، اب دیکھو اس بے تکلفی میں میری زبان سے کیا لفظ نکلنے لگا تھا، مزاج یار نا۔ اس نے دلچسپی لی، ہاں مزاج یاری کہا ہے شاعر نے تو نکلنے دیا ہوتا اپنی زبان سے یہ لفظ۔ ایک راجکماری کے شایان شان نہیں، کیا برائی ہے اس میں؟ کبھی لوگ تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں عورتوں کو، کبھی جانا، کبھی سجنی، کبھی جانے من، کبھی معشوقہ۔ میں نے ذرا چھیڑا، بڑے بےہودہ لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی اور شاعر، یوں ہی بیٹھے بیٹھے عورتوں کے نام دھرتے ہیں۔ ارے نہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، سندرتا اور بیوٹی سے پیار کرتے ہیں۔ پھر خیال انگیز لہجے میں کہنے لگی، عورت کے ہونٹوں کو انار کے پھول کہتے ہیں، گالوں کو گلاب کہتے ہیں، موٹی آنکھوں کو آہو چشم لکھتے ہیں، اور بالوں کو ساون کی کالی کھٹائی بنا دیتے ہیں۔ میری نگاہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں الجھ گئی۔ بارش کی دیوی کے ناطے تمہارے بالوں کو تو ساون کی گھٹائی کہنا درست ہوگا، گھٹاؤ کی طرح جھوم رہے ہیں۔ وہ ہاتھ سے اپنے بال سنوارنے لگی، بہت لمبے تھے میرے بال، کٹوا دیے۔ کٹوا کیوں دیے؟ بس الجھن ہوتی ہے لمبی چوٹی گوندنے میں، سنا ہے جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ فراخ دل ہوتی ہے۔ اندرا نے چونک کر میری طرف دیکھا، لمبے بالوں کا فراخ دلی سے کیا واسطہ؟ اگر قسمت کا ہاتھ کی لکیروں سے کوئی واسطہ ہے، چوڑی پیشانی روشن دماغ کی علامت ہے، لمبے بازو کامیابی اور فتح مندی کا نشان ہے، تو پھر لمبے بالوں والی عورت بھی فراخ دل ہوتی ہے۔ وہ ایک پل سوچتی رہی، پھر ہولے سے کہنے لگی، میں اپنے بال پھر بڑھا لوں گی۔ کیوں؟ اب کے میں چونکا، مجھے رامپور میں لڑکیوں کی لمبی لمبی چوٹیاں اچھی لگی ہیں۔ چلو رامپور آنے کا ایک فائدہ تو ہوا، مگر یہ نہیں بھولنا شاعر اور کبھی اگر عورت کے کھلے بالوں کو ساون کی گھٹائی بنا دیتے ہیں تو اس کی لمبی چوٹی کو ناگن سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ یہ ناگن کسی کو ڈستی تو نہیں؟ ارے اس کا ڈسا ہوا تو پانی بھی نہیں مانگتا، کہیں سے فرسٹ ایڈ بھی نہیں ملتی، آدمی اتفاق سے بچ جائے تو باقی زندگی کسی پاگل خانے میں بسر ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار ہنستی، بڑی دلکش اور کھنکتی چھنکتی ہنسی تھی، جیسے کہیں پائل بج رہی ہو۔ باتیں خوب کرتے ہیں آپ۔ میں نے اس کی بات پکڑ لی، مجھے تو آپ کہنے سے روک دیا اور خود آپ کہے جا رہی ہو۔ وہ یکلخ سنجیدہ ہو گئی اور جیسے کسی کو سمجھایا جاتا ہے مجھے سمجھانے لگی، آپ مرد ہیں اور ہمارے شاستروں میں مردوں کو دیوتا سمان لکھا ہے۔ ہندو عورت اپنے دیوتا کی پوجا کرتی ہے، اس کی آرتی اتارتی ہے، مرد کا مان رکھتی ہے۔ اب ہنسنے کی باری میری تھی، اور جب ہنسا تو حیرت کی نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، شاستروں میں عورت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا؟ کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، مگر ہندو سماج میں عورت مرد کی برابری نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ بھگوان نے عورت کو کمزور بنایا ہے، مگر قدرت عورت کو حسن، خوبصورتی، جوبن اور نزاکت عطا کرتی ہے، جس سے وہ طاقتور سے طاقتور مرد کو اپنا اسیر بنا لیتی ہے۔ عورت مرد جتنی عقل نہیں رکھتی، پھر بھی کوئی مرد اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اب میں اسے سمجھانے لگا، تم کہتی ہو شاستروں میں مردوں کو دیوتا سمان لکھا ہے، اس لیے عورت کو اس کے چرنوں میں بیٹھنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں عورت کو دیوی لکھا ہے، اور ہندو دھرم میں دیوتا کے ساتھ دیوی کی بھی پوجا ہوتی ہے۔
مگر سماج کے ٹھیکیداروں نے مرد کے لیے الگ عورت کے لیے الگ قانون بنا دیے ہیں۔ وہ حیرت و تعجب سے سنتی رہی۔ میں کہتا رہا، عورت ہر زمانے میں بکاؤ مال سمجھی گئی جسے مرد خریدتے اور اپنی عشرت قدر کی زینت بناتے رہے۔ اسے کبھی بیوی کبھی داشتہ، کبھی کنیز کبھی باندی، کبھی نرتکی نام پر خریدا گیا۔ وہ گزرتے دنوں میں اپنے مالک کا ضمیمہ یا فالتو پرچہ سمجھی جاتی تھی۔ مگر دنیا کے دستور انسان کی ضرورتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان کی ضرورتیں بدلتی ہیں تو دستور بھی بدلتے ہیں۔ ماضی میں اگر کسی سوسائٹی کی تہذیب حرم سراؤں اور دربار، راج رانواسوں یا آشرموں میں پیدا ہوئی تھی تو آج وہ غریبوں کے جھونپڑوں میں جنم لیتی ہے۔ آج کی دنیا میں عورت تحفے میں بانٹنے کی چیز نہیں بلکہ خود مردوں سے تحفے وصول کرتی ہے۔ آج وہ مرد کی غلام نہیں، نا انصافی کی پابند نہیں، سماج کی باندھی چیری نہیں، بلکہ مرد کی طرح سوچتی، مرد کی طرح کام کرتی اور کارخانوں، دفتروں، کھیتوں میں اس کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ مگر جب دونوں بیڈ روم میں ہوتے ہیں تب مرد کو عورت کے دماغ کی نہیں صرف دل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے پیار کی وادیوں میں لے جائے، اور وہ دونوں طبی مرحلے سے گزرے اور دنیا میں تخلیق کا عمل جاری رہے۔ یہی قدرت کا قانون اور اس جگ کے مالک کی مرضی ہے۔ شاید میں عورت کی حمایت میں کچھ جذباتی ہو گیا، شاید وہ بھی ایک نئی آنچ پر پگھل رہی تھی، کیونکہ جب میں خاموش ہوا تو اس نے عقیدت کے جوش میں میرے پیر پکڑ لیے اور کپ کپاتی آواز میں بولی، آپ صرف شکاری نہیں، اب دیشک بھی ہیں۔ اور پھر آپ نہ جانے وہ کیا کہنے والی تھی کہ میں نے اسے روکتے اور کہا، مجھے تم کہنے پر مجبور کرتی ہو تو خود بھی اسی بے تکلفی سے بلاؤ۔ دوستی کی ہے تو دوستی کے پلڑے برابر رکھو۔ اتنی دیر میں تمہیں یہ اپدیش دے رہا ہوں کہ مرد عورت برابر ہوتے ہیں، اگر تم سننا چاہتی ہو تو کہو بھی۔ اس نے میری بات مان لی اور کہا، مجھے پاؤں چھونے سے تو نہیں روکو گے؟ پاؤں چھونے کی کیا ضرورت ہے، ہاتھ ملاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملایا اور کہنے لگی، تم ایک بات بتاؤں، ہندو عورت صرف دھرم سماج کے کارن نہیں، پریم میں بھی مرد کے پاؤں چھو لیتی ہے۔ کیا پریم کرنے لگی ہو؟ دوستی تو کر لی ہے، پریم بھی ہو جائے گا۔ میں مسکرا دیا، جب پریم ہوگا تب پاؤں چھو لینا، ابھی تو صرف دوستی ہے۔ وہ بھی مسکرائی اور یک لخت مجھے یاد آیا ابو اور کلارا آنٹی کے درمیان بھی پہلے دوستی ہوئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔